السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی سے خدا تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کی دنیا دار لوگ بھی عزت کرتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ نماز میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان عبارتوں کے کیا نام ہیں اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس کو بتایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کون کون سی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں، ان سب کو بتایا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب نیت باندھتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے وقت کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو باندھیں گے وہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھا جائے گا۔ تو پہلے اللہ اکبر کہا، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اب یہ جو ثنا پڑھا جائے گا، ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یا الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی سورت پڑھیں گے، جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع میں جا کر کے 3 مرتبہ پڑھیں گے رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو رکوع سے کھڑے ہونے کی تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور تحمید بھی کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اگر امام ہے تو صرف سمع اللہ لمن حمدہ، اور اگر مقتدی ہے تو ربنا لک الحمد، اور اگر منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا ہے تو دونوں کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر کے 3 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر یہی تسبیح پڑھیں گے جو سجدے میں پہلے پڑھی گئی۔ اس کے بعد اسی طریقے پر جیسے پہلی رکعت پوری کی ہے دوسری رکعت کو پورا کریں گے، لیکن دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت جب پوری ہوگی تو التحیات میں بیٹھیں گے، اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، جس کو التحیات بھی کہا جاتا ہے اور تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद में दुआ मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद में दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। और भी जो दुआएं करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर दुआ बता दी गई। ये सारी वो इबारतें हैं जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती हैं।